وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرد۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 2 اور 3۔ آج کا موضوع روز قیامت کیا ہماری اولاد اور رشتہ داری ہمارے کچھ بھی کام آئے گی؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اے ایمان والو، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم اپنی دوستی کے باعث ان تک خبریں پہنچاتے ہو حالانکہ وہ اس حق کے ہی منکر ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تم کو اس وجہ سے تمہارے وطن سے نکالتے ہیں کہ تم اللہ پر جو تمہارا پروردگار ہے ایمان لے آئے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو تو پھر ان سے دوستی نہ رکھو۔ تم ان کی طرف دوستی کے خفیہ پیغام بھیجتے ہو حالانکہ میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم آشکار کرتے ہو، اور جو شخص بھی تم میں سے یہ حرکت کرے سو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا ہے۔ سامعین کرام، سورہ الممتحنہ آیت نمبر 2۔ ان یثقفوکم، اگر وہ تمہیں پائیں، یکونوا لکم اعدان، وہ تمہارے دشمن ہو جائیں، ویبسطوا الیکم ایدیہم، اور وہ تم پر کھولیں بڑھائیں تم پر اپنے ہاتھ، وَأَلْسِنَتَهُمْ اپنی زبانیں، بالسوء برائی کے ساتھ، وَدُّوا لَوْ تَکْفُرُونَ وہ چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ۔ تو ان یثقفوکم یہ یعنی وہی آیات کا تسلسل ہے سامعین کرام کہ وہ اگر تمہیں پائیں تو تم سے دشمنی کریں۔ یعنی کون پائیں؟ کہ وہ جو مخالف قوتیں ہیں جس کی طرف تم دوستی کا پیغام بھجواتے ہو، خواہ وہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں،
لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ اگر ان کو تم پر غلبہ مل جائے، یعنی اگر تم پر قابو پا لیں، تو پھر یہ ہے کہ تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے، تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ یہی آپ دیکھیں نا، یعنی غزوہ یعنی فتح مکہ سے پہلے بہت سی عورتیں جو تھیں وہ مسلمان تھیں، ان کے شوہر جو تھے وہ کافر تھے، اور اسی طرح بعض عورتیں، وہ مرد جو تھے وہ مسلمان تھے، بیویاں کافر تھیں اور وہ کافر رہنا چاہتی تھی۔ تو یہ تو اس شان نزول کے حساب سے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ یعنی آج کے جو لوگ ہیں، دیکھیں یہ اس میں مومن کے لیے یہ نصیحت ہے کہ دنیا کے ساتھ دوستی، دنیا والوں کے ساتھ قلبی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ آپ نے دوستی بڑھا لی تو یہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، ہر طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تھوڑا سا اگر آپ اس مضمون پر غور کریں تو آپ اس حقیقت تک پہنچ جائیں گے کہ ہاں واقعی ایسا ہے، میں نے تو اپنے آپ کو نفس کے سہارے چھوڑ دیا کہ جو مرضی ہے، جو تمہاری خواہش ہو وہ میں کروں گا۔ پھر یہ نفس جو ہے انسان کو لے ڈوبتا ہے، آپ کو معلوم ہے، کیونکہ نفس تو برائی پر سیر نہیں ہوتا، ایک برائی کے بعد دوسری برائی، تیسری کے بعد چوتھی، تو یہ تو سیر نہیں ہوتا، اور یہ پھر ظاہرداری میں پڑھ کے اسی دلدل میں ڈوب جاتا ہے یا ڈوب جانا چاہتا ہے۔ تو یعنی جو اللہ والے ہیں، اس میں مضمون یہ ہے کہ جو اللہ والے ہیں ان کو اس بات پر پورا یقین کامل ہونا چاہیے کہ غیر اللہ کی دوستی میرے لیے تباہ کن ہو سکتی ہے، اگرچہ وہ میرا بیٹا کیوں نہ ہو، میرا باپ کیوں نہ ہو، یا بیوی کیوں نہ ہو، یا رشتہ دار یا معاشرہ، ان کے ساتھ اگر میں چلوں گا۔ بعض لوگ اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں نا، بیوی کے رحم و کرم پہ آپ چھوڑ دیں، بیوی شوہر کے، بھئی تو جس طرح چاہتا ہے وہ اس طرح میں کروں گی، تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں۔ یا دیکھیں ایک ادارہ ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک ادارہ ہے وہ کرپٹ ہے، رشوت ستانی بھی ہے، کرپشن بھی ہے، اس میں ایک نیک لڑکا چلا جاتا ہے، نوکر ہو جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ جب وہ اگر قبول نہیں کرتا تو ادارے والے اس کی مخالفت کریں گے کہ بھئی یہ تو ہمارے کام میں رکاوٹ ہے۔ بہت سے لوگوں کو شاید واسطہ پڑا ہو میرے سامعین میں سے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ ان کا ساتھ نہیں دیتا تو وہ پھر رکاوٹیں ڈالتے ہیں، اگر ساتھ دیتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اس نے تو سرنڈر کر دیا نا، جب سرنڈر کر دیا تو پھر تو یہ بھی انہی کی طرح اسی طرح پس جائے گا دنیاوی خواہشات میں، جس طرح کے اور لوگ ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس کو ذرا غور و فکر کرنا چاہیے۔ ان یثقفوکم، اس میں مضمون یہی ہے کہ اگر وہ دیکھو، یہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ جو میرے خلاف جو طاقتیں ہیں، خواہ وہ تمہارے رشتہ دار، بھائی بہن، بیٹا بیٹی وغیرہ ہی کیوں نہ ہوں، اگر تم ان کی رائے کو قبول کر لو گے اور ان کے لیے کچھ قلبی محبت کا مظاہرہ کرو گے، قلبی محبت جو نفسانی محبت ہوتی ہے، اس کے لیے تم اپنے دین پر کچھ کمپرومائز کر لو گے، تو پھر یہ ان کا تو یہ حال ہے کہ اگر یہ تم پر قابو پا جائیں اور تو تمہیں جو ہے پھر نقصان پہنچانے کی روحانی طور پہ وہ کوشش کریں گی اور برائی کا ارادہ کریں گی۔ دیکھیں برائی کیا ہے، وَأَلْسِنَتَهُمْ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ۔ برائی کیا ہے؟ برائی یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے راستے سے اگر کوئی روکے یا روکنے کی کوشش کریں تو یہ برائی ہے۔ ان آیات کا مطلب جو ہے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہر قرآن کی ہر آیت کو دیکھیں، اس سے نصیحت حاصل کریں، اس سے اگر یعنی ظاہری معنی کچھ بھی ہو لیکن اس کے آپ باطنی معنی کو تلاش کریں گے اور اس سے نصیحت حاصل کریں گی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن جو ہے نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگلی آیت جو ہے لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے یہ رشتے ناتے جو ہیں یہ تمہارے قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئیں گے۔ یفصل بینکم، اللہ تعالیٰ جدائی ڈال دے گا
تمہارے اور ان کے درمیان قیامت کے دن، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو دیکھیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس، اور یہ بصیر جو ہے، واللہ بما تعملون بصیر، یعنی اصل میں ہمیں تو یہ احساس نہیں ہوتا عوام کو یا عام لوگوں کو، کیونکہ وہ ظاہر دنیا پر دھوکہ کھا چکے ہیں، لہٰذا وہ تو اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل سے بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن جو اہل تقوی ہیں، طالبان مولا ہیں، اللہ کی منزل کے راہی ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں ان کو یعنی یہ احساس ہوتا ہے یا ہونا چاہیے کہ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے تمہیں۔ اور میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہر وہ شخص جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، یہ کیفیت اس کی نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے محسوس کرے۔ اپنے اللہ کو اپنے سامنے محسوس کرنا جو ہے یہ ایک بہت بڑی صفت ہے، لیکن یہ حاصل کیسے ہوتی ہے یہ ایک موضوع ہے، تھوڑا سا میں اس کے بارے میں مضمون آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اول تو یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے مقام احسان سے لگا کھاتی ہے، یعنی اس کا جو حدیث جبرائیل ہے جس میں مقام احسان کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تھا، اور یہاں یہ آیت جو ہے واللہ بما تعملون بصیر، یہ ایک دوسرے کے ایک سی ہیں، تقریباً یہ کیفیات جو ہیں ایک سی ہیں۔ مقام احسان کی حدیث شاید آپ نے سنی ہو، تو اگر نہیں سنی تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ کی مجلس قائم تھی، اور وہ حضرت عمر اس کے راوی ہیں۔ تو انہوں نے مختلف سوالات پوچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور احسان کیا ہے، مل احسان یا رسول اللہ۔ تو وہ یعنی صرف اس حدیث کے اس ٹکڑے کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مقام احسان کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ان تعبد ربک کأنک تراہ، کہ تم رب کی بندگی ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اس کو نہیں دیکھ پا رہے تو کم از کم یہ کیفیت، مقام احسان کی یہ کیفیت تمہارے پیش نظر ہونی چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ دونوں کیفیات جو ہیں یہ ضروری ہیں۔ ایک تو مقام احسان حاصل کرنا ضروری ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ آپ رب کی بندگی ایسے کریں کہ گویا کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں۔ یہاں بندگی کا مفہوم ہم نے بعض اوقات لوگ بڑا اس کو محدود کر لیتے ہیں، اس کا مفہوم محدود نہیں ہے بلکہ وسیع تر ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے کیا، اصل میں تو یہ بات آپ کو طے کر لیں۔ اللہ کی بندگی ان تعبد ربک، کہ تم رب کی عبادت ایسے کرو۔ اب رب کی عبادت کو تو ہم نے محدود کر لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بس ہم رب کی عبادت، اس کو ذکر و اذکار و تسبیحات و نماز و روزہ زکوٰۃ حج، اور اس میں جو ہے یعنی اس کو ہم یعنی عبادت جو ہے ہم نے محدود کر لیا اس کو۔ عبادت گزار شخص ہم اسے کہتے ہیں جو بس ان چند افعال کو کر رہا ہے یا اس پر ہی اس کی توجہ ہے، باقی زندگی وہ اپنی مرضی سے گزار رہا ہے، پھر بھی ہم اسے عبادت گزار قرار دیتے ہیں۔ یہ انتہائی گمراہ کن تأثر ہے ہم لوگوں میں عبادت کا، غلط ہے، ایسے بات نہیں ہے۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ تک عبادت محدود نہیں ہے۔ دیکھیں عبادت اصل میں کہتے ہیں بندگی کو، بندگی اطاعت، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اب یہ اطاعت کہاں تک ہے؟ یہ لامحدود ہے۔ زندگی کے ہر لمحے میں، ہر معاملے میں آپ نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔
یعنی اگر میں ایک مختصر جملے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو یہ بتاؤں کہ عبادت ہے کیا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، یعنی جو اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی گزارنے کا دیا ہے وہ مت استعمال کریں، بلکہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ اگر آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں یا گزارتی ہیں تو آپ عبادت گزار ہیں، آپ اللہ کی بندے ہیں، آپ شیطان کے بندے نہیں ہیں، آپ نفس کے بندے نہیں ہیں، آپ معاشرے کے بندے نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں اور جو اختیار، قوت اور اختیار آپ اللہ کی مرضی سے نہیں استعمال کرتے، یعنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں یا گزار رہے ہیں، اور یہ بیچ میں چند نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو یہ عبادت اور بندگی ہرگز نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ یہ ہم نے جو عبادات کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے اور باقی مرضی جو ہے، باقی زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، تو یہ شیطان کی عبادت ہے۔ شیطان نے تو صرف ایک حکم سے انکار کیا تھا، ہمارے نہ ماننے کے جو نہ ماننے والی چیزیں ہیں وہ تو بہت ہیں، ایک سے زیادہ ہیں۔ عورتیں کہتی ہیں ہم اپنی مرضی سے خاوندوں کے ساتھ سلوک کریں گے۔ یہ دیکھیں ہمارے معاشرے کی اکثریت جو، یعنی وہ مرد و خواتین میں کوئی تمیز نہیں ہے، یہ بات نہ سوچیں، عورتیں یہ بات نہ سوچیں۔ بہرحال ایک بات ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اپنی مرضی سے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرنے کے روادار ہیں، اس طریقے کو ہم بھول جاتے ہیں، یعنی اپنے باہمی تعلقات میں، معاملات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ہم بھلا کے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ایک مختصر میں آپ کو جملہ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ محیط ہے ہماری ساری زندگی پر، یعنی یہ رویہ اور طریقہ کہ زندگی میں نے اپنی مرضی سے گزارنی ہے۔ شوہر کے ساتھ بھی میں اپنی مرضی، شوہر کہتا ہے میں بیوی سے اپنی مرضی سے، اور بچے کہتے ہیں ہم اپنی مرضی سے والدین سے سلوک کرتے ہیں۔ بہت سے بدتمیز بچے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ والدین سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، لڑتے ہیں، بعض اوقات بحث کرتے ہیں اور مباحثہ کرتے ہیں، اور ان میں ان کی آوازیں جو ہیں اونچی ہو جاتی ہیں۔ بعض جو ہے شکوہ کرتے ہیں والدین سے، میں نے دیکھے ہیں بعض بچے کہ والدین سے وہ گلہ مند ہوتے ہیں، خود اپنے اخلاق کو درست نہیں کرتے، لیکن اپنے برے اخلاق کا شاخسانہ جو ہے اپنے والدین کو سمجھتے ہیں کہ تم نے میری تربیت صحیح نہیں کی، تمہاری وجہ سے آج میں چور بنا، ڈاکو بنا، یہ بنا، وہ بنا۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ واللہ بما تعملون بصیر پہ میں بات کر رہا ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اس حیثیت سے سمجھنا کہ وہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بہت بڑا انقلاب آپ کی زندگی میں لے آئے گی، کہ آپ اپنے روزمرہ کے حالات میں اللہ تعالیٰ کے وجود کو محسوس کریں کہ میرے، اور یعنی اس وقت، یعنی مثال کے طور پہ آپ کمرے میں اکیلے ہیں تو اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کے وجود کو اپنے ساتھ محسوس کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو۔ تو یہ احساس نہیں ہے ہم تو اللہ تعالیٰ کو ٹوٹلی بھلا کے زندگی گزاریں، خواہ کہ وہ نماز پڑھ رہے ہوں تب بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم نماز کے ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن باطنی طور پہ اللہ تعالیٰ سے ہم غافل ہوتے ہیں۔ بس آپ کو نماز کی عادت پڑی ہے، اذان ہوئی اور آپ نے بس جلدی جلدی آ کے وضو کر کے نماز پڑھ کے یہ جا وہ جا، بات ختم ہو گئی۔ نماز تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے آپ باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ بات چیت اور وہ ملاقات اور وہ سوال و جواب جو ہم نماز میں کرتے ہیں، لیکن اس کے باطنی مفہوم سے تو ہم غافل ہیں۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ جو اپنی نماز کے مقصد سے غافل ہیں۔ نماز تو معراج ہے مومن کی، اور آپ نے بس اس کو ایک اپنی عادت ثانیہ بنا لیا ہے۔ بعض لوگوں کی نظر میں تو وہ بھی نہیں ہوتی،
بعض خواتین بعض مرد جو ہیں اتنا مشغول ہوتے ہیں اپنے کام میں کہ نماز کے لیے وہ وقت نکالتے نہیں ہیں قصداً عمدن، بھئی میں ابھی کب پڑھ لوں گا، رات کو سب اکٹھی پڑھ لوں گا، اور ابھی تو میں نے سوٹڈ بوٹڈ ہوں اور موزے ہیں اور یہ ہے اور بھی میں مصروف ہوں۔ بہرحال ایسی بات نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اس آیت کی جو پہلا حصہ ہے لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، کہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی تمہارے یہ رشتے ناتے اور اولاد قیامت کے دن۔ یفصل بینکم، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا۔ یعنی دیکھیں ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ روزے یہاں تو متقین اور فاسق یہ رلے ملے ہیں، اور کسی کے یعنی نیت کا بھی پتہ نہیں چلتا، اخلاص کا بھی پتہ نہیں چلتا، ہمیں نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ نے یہاں سب کو رلا ملا رکھا ہوا ہے۔ جتنی بھی اچھی ٹولی ہو اس میں منافق لوگ ضرور ہوتے ہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مدینے میں 300 منافق عین میدان جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ یا جتنی بھی بری ٹولی ہو تو اس میں اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ یعنی ایسی کوئی وہ تعجب والی بات نہیں ہے، لیکن یہ تو ہمارے اپنے افعال و اعمال ہیں اور نظریات ہیں جس کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس آیت میں، آیت نمبر 3 میں، کہ تمہیں دیکھو یہ رشتے ناتوں کا تم خیال تو رکھ رہے ہو، لیکن روز قیامت تو یہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اور یہ بات جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہاں تو ہم رلے ملے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ متقین کی ٹولی کو الگ رکھے گا، اور جو دوزخ والے ہیں ان کو الگ اللہ تعالیٰ کر دے گا، اور وہ پہچانے بھی جائیں گے۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان میں امتیاز پیدا کر دوں گا، جدائی ڈال دوں گا، وہ اپنا گروہ ہوگا۔ متقین کی ٹولی الگ ہوگی، جنت والوں کی ٹولی الگ ہوگی۔ ابھی ہم سورہ الحشر میں پڑھ چکے ہیں کہ لا یستوی اصحاب الجنت اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، کہ برابر نہیں ہے جنت والے اور دوزخ والے، اور جنت والے جو ہیں وہ کامیاب ہیں۔ تو روز قیامت جس کا ہمیں یقین حاصل نہیں ہے اور نہ ہم اس پر یقین رکھنا چاہتے ہیں، لیکن روز قیامت ایسا ہوگا کہ متقین کی ٹولی الگ ہوگی، اور متقین کی ٹولی میں جو باپ ہوگا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ان کا بیٹا نہ ہو، یا بیٹا ہو سکتا ہے ان کا باپ ان کے ساتھ نہ ہو، اور باپ جو ہے وہ دوزخ والوں میں شامل ہو، یا بیٹا دوزخ والوں میں شامل ہو، یا بیوی جو ہے جنتیوں میں ہو اور خاوند جو ہے وہ دوزخ والے میں ہو۔ تو یعنی یہ عین ممکن ہے اور ایسا ہوگا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا، میں تو آپ کو قرآن کی روح سے بتا رہا ہوں کہ نوح علیہ السلام جنتیوں میں ہیں، جنت والے ہیں، لیکن ان کا بیٹا جو ہے اور بیوی جو ہے وہ دوزخ والے میں۔ لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ دوزخیوں کے گروہ میں ہوگی۔ ابو لہب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جنتیوں میں نہیں ہوگا، وہ تو چچا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس نے تو مخالفت کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان میں جدائی ڈال دے گا، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اور ان کو الگ الگ لے جایا جائے گا۔ وہ اس میں ہے نا سورہ زمر میں، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جائے۔ بہرحال یہ وہاں علیحدہ ہوں گے۔ تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے وہ مومن کہ تم قلبی تعلق رکھتے ہو اور ان کی وجہ سے تم مسلمانوں کے کاس کو نقصان بھی پہنچانا چاہتے ہو، لیکن یہ رشتے ناتے جو ہیں یہ تمہارے قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئیں گے۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، یہاں آپ اپنی اولاد کو دیکھیں کتنا دوست رکھتے ہیں، یعنی سارا کماتے بھی آپ اپنی اولاد کے لیے ہیں، بس یہ میرے بچے ہیں اور اس کا میں خیال رکھنا ہوں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ
بہت سے اب یعنی جو باپ ہیں ان کے پاس مال ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں یہاں لگانے کی وہ ضرورت محسوس نہیں کرتے، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ میرے بچوں کا مال ہے۔ عام طور پہ جو نظریہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک باپ ہے، کروڑ پتی ہے، محلے کی مسجد بن رہی ہے، اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالتا، وہ کہتا ہے یار میرے پاس یہ تھوڑے سے پیسے ہیں، وہ مسجد اکیلی بنا سکتا ہے، اکیلے اپنے پیسوں سے، لیکن وہ کار خیر نہیں کرتا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے بیٹوں کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، یہ رشتہ داروں کا حق ہے۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ احساس دلا رہا ہے، دیکھو میں تو تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ظاہر اور چھپی ہوئی کیفیات کو دیکھ رہا ہوں، اور تم اپنے آپ کو فریب نہ دو کہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیوی ہے، یا میرے رشتہ دار ہیں، یہ تمہارے نہیں ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، او کما قال، ایسی آیت ہے کہ اس دن ایک شخص جو ہے اس سے بھاگیں گے اس کا باپ، اس کی بیوی، اس کے بیٹے، اس کے رشتہ دار، اور پھر یہ ان سب رشتوں کو اس دن قربانی دے کے وہاں وہ عذاب، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیں گے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، او کما قال۔ پوری آیت تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس طریقے سے ہے آیت۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس دن ایک آدمی چاہے گا کہ آج کے دن جو عذاب مجھے ملنے والا ہے اس سے میں اپنے آپ کو بچا لوں، بیٹے کو قربانی کر کے، بیٹے کو دے کے فدیے کے طور پہ، بیوی کو دیکھ کے اور رشتہ داروں کو دیکھ کے، اور سب کچھ جو زمین میں ہے اس کو دیکھ کے میں آگ کے عذاب سے نجات پالوں۔ کلا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ دیکھیں عقل و دانش کی باتیں ہیں، اس کو ہمیں ذرا سیریس لینا ہوگا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء۔ ترجمہ سنا دیں ذرا، وہ مضمون زیادہ ہے، وقت کم ہے۔ ان یثقفوکم، اگر وہ تم پہ قابو پا لیں، یکونوا لکم اعداء، یعنی جس سے تم دوستی گانٹنے کی کوشش کرتے ہو، جس کے لیے تمہارے دل میں ہمدردی موجود ہے، وہ ہستیاں اگر تم پر قابو پا لے مسلمان کی حیثیت سے، یکونوا لکم اعداء، وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور تم پر اپنے ہاتھ، اپنی زبانیں برائی سے دراز کریں گے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی انہی کی طرح کافر ہو جاؤ، دین کو چھوڑ دو۔ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، نہیں دے گا یہ رشتے ناتے اور نہ تمہاری اولاد تمہارے کام نہیں آئیں گی۔ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یفصل بینکم، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان جدائی پیدا کر دے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ بنایت کی تلاوت اور ترجمہ۔ إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء
السوء وودوا لو تكفرون. Whenever they encounter you, they treat you as enemies and they stretch their hands and tongues against you with malice. They wish that you would disbelieve. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. Neither your relatives nor your children will benefit you on the day of resurrection. He will separate between you. God is observant of what you do. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.